اللہ کی قسم کھا کے کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا. لا اقسم بہذا البلد، کبھی قلم کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کچھ رہے ہو اور ہو کچھ، کسی نے آپ کو دھوکہ لگا دیا، چورا لگا دیا. You won't kill the time will kill you. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الوقت کالسیف، وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، یا تو تم اس کو کاٹ دو یا تمہیں کاٹ دے گا. اے ابن آدم تم ہو ہی دن. اللہ فرما رہے الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ. گیا گزرا سے گیا گزرا مسلمان ہے، اس بیچارے کا تعلق کمزور ہے، کم مسجد میں آتا ہے، لیکن جب روزہ رکھے گا آپ اس کو جتنے پیسے دے دو وہ کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا. ہم یہ دیکھ لیں کہ رمضان میں تیاری کیسے کریں. سب سے پہلے تو اپنے وقت کو خیال کرنا ہے. دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ العصر. اللہ فرما رہے والعصر، زمانے کی قسم. اس کو انگریزی میں اگر میں کہوں تو بائی دا ٹائم. اللہ ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی، وقت کی قسم. اب وقت کی قسم اللہ کیوں کھا رہے ہیں؟ سورت کا نام بھی عصر ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قسم کی ہمیں ضرورت اس لیے ہوتی ہے ہم اپنے سے کسی اونچے آدمی کو گواہ بنائیں. اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، بائی گاڈ، پنجابی کہتے ہیں اللہ دی سو. اللہ کی قسم کھا کے کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا. تو ایسی ذات کو اللہ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ کبھی مکہ کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کبھی قلم کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر اللہ زمانے اور ٹائم کی قسم، وقت کی قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ تو اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوق کی قسم کھاتے ہیں جو بہت عظیم اور بہت اہم ہو. یہ اللہ کی عادت ہے. تو چونکہ وقت اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں اہم ترین چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ساری دنیا کے انسان خسارے میں سوائے جنہوں نے 4 کام کیے، ایمان لائے، نیک عمل کیا، اور ایک دوسرے کو حق کی بات سمجھاتے رہے محبت سے، اور ایک دوسرے کو صبر سمجھاتے رہے کہ بھئی صبر کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہیں. مغبون، دھوکے میں پڑے ہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کچھ رہے ہو اور ہو کچھ، کسی نے آپ کو دھوکہ لگا دیا، چورا لگا دیا. کیا کہ لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، بہت ٹائم ہے. ہمارے بعض دفعہ انگلش میں لوگ کہتے ہیں I want to kill time. What do you mean؟ کہ میرے پاس وقت بہت فارغ ہے تو میں کوئی الٹا سیدھا کام، فضول کام کر کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں. You won't kill the time. The time will kill you. وقت آپ کو کاٹ دے گا، آپ نے کام کو مار رہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الوقت کالسیف، وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، یا تو تم اس کو کاٹ دو یا تمہیں کاٹ دے گا. یعنی اس وقت کو اگر آپ نے کام میں لے آئے تو آپ بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیں گے دنیا یا آخرت کا، اور اگر وقت کو ضائع کر دیا تو برباد کر دیں گے. اور وقت جو ہے یہ وہ بڑی نعمت ہے جو میری اپنی ہے. یہ باقی سب چیزیں میری اپنی نہیں، ختم ہو جانی ہے. وقت اللہ نے مجھے دیا، میں جو چاہوں اس میں کروں. اور یہ وقت جو گزر گیا پھر نہیں آئے گا. 15 شعبان ہم نے، یہ 15 شعبان وہ تھوڑی جو گزر گئی. پچھلا رمضان جو گزر گیا، اب جو رمضان آ رہے ہیں وہ تھوڑی جو گزر گیا. پچھلا جمعہ گزر گیا، اگر میں نے کوتاہی کی، جمعہ نہیں پڑھا، اس میں درود شریف کا اہتمام نہیں کیا، سورہ کہف نہیں پڑھی، وہ گیا. اب تو نیا جمعہ آ رہا ہے، اس کا تو مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، وہ تو گیا، وہ اپرچونٹی ختم ہو گئی. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے جلیل القدر عظیم ساتھی، صحابی اور صحابہ میں بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز پر بہت زیادہ حسرت نہیں ہوتی، لیکن میری حسرت اس دن پر ہوتی ہے کہ دن گزر گیا اور میں نے نیک عمل میں اضافہ نہیں کیا. میرا پچھلا دن اگلے دن سے اچھا نہیں تھا. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت واقعات سنتے ہیں، بہت بڑے ولی، عالم، فقی، تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انک ایام، اے ابن آدم تم ہو ہی دن. میں اور تو آپ کیا ہیں؟ ہم دن ہیں. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم دن ہیں، ہم وقت ہیں. اگر ہم نے اس دن کو اچھا گزار لیا تو ہم نے انسانیت کا مقصد پا لیا. وقت کو خراب کر دیا، برباد کر دیا. تو لہٰذا رمضان آ رہے تو رمضان کو ہم نے بہت اہمیت سے گزارنا ہے. اللہ فرما رہے الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، کہ ہر عمل انسان کا ہوتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے، لیکن سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا، یا میں ہی خود مل جاؤں گا، میں اللہ مل جاؤں گا. کیا مطلب کہ روزہ خاص اللہ کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں انسان وہ عمل کرتا ہے جس میں اخلاص پورا ہوتا ہے. کوئی دیکھ نہیں رہا، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھا رہا،
گیا گزرا سے گیا گزرا مسلمان ہے، اس بیچارے کا تعلق کمزور ہے، کم مسجد میں آتا ہے، لیکن جب روزہ رکھے گا آپ اس کو جتنے پیسے دے دو وہ کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، چھپ کر بھی نہیں پیے گا. کیوں؟ وہ اس کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہر آدمی گناہ گار مسلمان بھی، عام مسلمان بھی، وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا. نماز تو ہم دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اللہ بچائے، زکوٰۃ بھی دکھانے کے لیے، چیریٹی بھی دکھانے کے لیے، اور کام بھی دکھانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں، نیک بن گئے، نرم بن گئے، دکھانے کے لیے. روزہ دکھانے کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے. چھپ کر بھی نہیں پیتا، چھپ کر بھی نہیں کھاتا.